السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، سورۃ لقمان پارہ نمبر 21، آیات مقدسہ نمبر 12 اور 13۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ رکوع جو ہم نے پڑھا اور سنا، اللہ رب العزت نے رکوع کے آغاز میں ہی کلام مقدس قرآن پاک قرآن مجید کا تعارف کروایا کہ یہ آیات، احکامات اور جتنے بھی اصول و ضوابط ہیں جن کا آپ آگے مطالعہ کر رہے ہیں اور کریں گے، یہ الکتاب کلام مقدس قرآن پاک کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلام مقدس قرآن پاک کی اہمیت اس لحاظ سے بہت ضروری ہے کہ یہ ہدن رہنمائی کی کتاب ہے۔ پھر دوسری بات، یہ الحکیم پر حکمت کتاب ہے۔ کلام مقدس قرآن پاک کے جتنے بھی اصول و ضوابط ہیں، احکامات ہیں، ان پر ایک عملی نظام کی ضرورت ہے، اور وہ عملی نظام کیسے تشکیل پائے گا؟ وہ حکمت سے تشکیل پائے گا۔ اللہ رب العزت نے سچی جماعت کے آگے اوصاف بھی ارشاد فرمائے، اور پھر رکوع کے آخری آیات میں جو گزشتہ ہمارا درس تھا، اللہ نے دوبارہ اس بات کو جھنجھوڑا کہ اللہ کی کائنات پر غور و فکر کرو۔ اللہ نے کائنات کو پیدا فرمایا، اور پھر سب سے بڑی بات، اس کائنات میں جو آسمان ہے بغیر ستونوں کے آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ پھر زمین پہ دیکھیے آپ، اللہ نے زمین کو کیسے کھڑا کر دیا، اور اس پر اللہ نے ہر طرف سے اور ہر سطح پر ہر طرح کے جانوروں کو پھیلا دیا۔ پھر اللہ نے چیلنج کیا تھا کہ ہے کوئی یہ چیزیں پیدا کرنے والا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج جو آیات ہے اور پورا رکوع ہے، یہاں پر اللہ رب العزت حضرت لقمان علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ارشاد فرماتے ہوئے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا جو اجتماعی نظام ہے اس کی تربیت کر رہے ہیں، رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں۔ لہٰذا اس رکوع میں اللہ نے حقوق اللہ بھی بیان کر دیے، اور حقوق اللہ کا جو مرکزی نقطہ ہے، جس کا جو مرکز ہے اور اس کے ارد گرد سب کچھ گھوم رہا ہے، اللہ نے اس کا بنیادی تعارف کروا دیا، اور ساتھ ہی حقوق العباد اور اجتماعی سسٹم کا تعارف کروا دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے دی، لقمان کو الحکمت، دانائی، عقل مندی۔ ابھی ہم عرض کر رہے تھے کہ سورہ مقدسہ کے شروع میں جو پہلی آیات ہیں
وہاں پر اللہ نے آیات الکتاب کے ساتھ جو لفظ ارشاد فرمایا الحکیم، وہ حکمت کا تھا، اور یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے لقمان الحکمت، ہم نے لقمان کو حکمت و دانائی عطا فرمائی۔ پہلی بات یہ ہے، دانائی کا پہلا اصول یہ ہے انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ رب العزت کا حق اپنے اوپر یہ تسلیم کر لو کہ اللہ نے ہی سب کچھ دیا ہے اور میں نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ وَمَن یشکر، اور جو بھی اللہ کے حق کو تسلیم کرے گا، شکر ادا کرے گا، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، یاد رکھیے کہ پس بے شک وہ اپنے لیے شکر ادا کرتا ہے، اپنے ذات کے لیے وہ بھلا سوچتا ہے اور فائدہ سوچتا ہے۔ اگر کوئی شخص اعلیٰ نظریہ اختیار کرتا ہے، اللہ کی پہچان پیدا کرتا ہے، تو اصل میں اس کا اپنا یہ فائدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا شناسی، اللہ کی جو پہچان ہے، یہ فطرتی تقاضا ہے۔ ہر انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے، اپنے کھلانے والے کو پہچانے، جو رب الناس ہے، مالک الناس ہے، الہ الناس ہے، اس کی پہچان پیدا کرے۔ ومن کفر، اور جس نے انکار کر دیا، منکر ہوگا، فإن اللہ غنی حمید، بس بے شک اللہ رب العزت بے پرواہ ہیں، وہ تعریفوں والے ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کی پہچان پیدا نہیں کرتا، کوئی قوم اللہ کی پہچان پیدا نہیں کرتی، کوئی اجتماعی ماحول اور معاشرہ اللہ کی پہچان پیدا نہیں کرتا، تو میرے عزیزو، اللہ کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو غنی ہے، وہ تو بے پرواہ ہے، اور وہ تو تعریفوں والا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تعریفیں کر رہا ہے۔ اس لیے اگر کوئی اللہ کی پہچان پیدا کرتا ہے، اپنے اندر طلب پیدا کرتا ہے، تو اصل میں وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، جو آپ حضرت لقمان اس کو نصیحت کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے، کیا کہا؟ یا بنی، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ میرے عزیزو، سب سے بڑا جو مرکزی نقطہ ہے اللہ کی پہچان کا، وہ فلسفہ توحید ہے، اور توحید کے مقابلے میں کون سا فلسفہ ہے جو اس کی ضد ہے؟ وہ فلسفہ شرک ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت فرمائی کہ اللہ سے کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اصل میں جب تک فلسفہ توحید کو نہ سمجھا جائے، جو مرکز ہے تمام نظریے کا مرکز، اللہ کی پہچان کا مرکز، کائنات کی جستجو کا مرکز، کائنات میں جو آپ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں اس کا مرکز، تو تمام چیزوں کا جو مرکز ہے، آپ کسی شعبے کا نام بھی لے لیجئے، اس کا مرکز ہے فلسفہ توحید۔ فلسفہ توحید سے آگے شاخیں جاری ہونی ہیں۔ تو سب سے پہلا جو اللہ کا حق ہے، حقوق اللہ کا حق کا جو مرکز ہے، وہ ہے فلسفہ توحید۔ اور فلسفہ توحید کیسے ہوگا؟ جب ہم شرک کی نفی کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی معاملے میں کسی کو بھی ہم شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ اس لیے فرما دیا ان الشرک، بے شک جو شرک ہے، لظلم عظیم، یہ بہت بڑا ظلم ہے،
ناانصافی ہے۔ اللہ رب العزت کی توحید کو جب تک ہم نہیں سمجھتے میرے عزیزوں، اس وقت تک ہم کبھی بھی آگے دین اسلام کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھا دی کہ سب سے بنیادی نقطہ فلسفہ توحید ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فلسفہ توحید محض چند الفاظ کے رٹے کا نام ہے؟ یہ فلسفہ توحید ہے، یہ توحید کی آگے شاخیں ہیں، توحید فی الذات ہے، توحید فی الصفات ہے، اور یہ شرک ہے، شرک فی الذات ہے، شرک فی الصفات ہے، آگے اس کے تقاضوں میں شرک ہے۔ کیا اس کا مطالعہ کر لینا، رٹا لگا لینا یہ کافی ہے؟ نہیں، بلکہ پہلی بات یہ ہے کہ یعظہ، یہ جو نصیحت ہوتی ہے یہ عمل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ لہذا جب نصیحت کا لفظ آ گیا تو یہ ایسے ہے جیسے وہ اپنے بیٹے کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ کا جو پہلا فرض ہے وہ یہ ہے کہ شرک سے نفرت ہے اور توحید سے محبت ہے۔ اس لیے میرے عزیزو یاد رکھیے، فلسفہ توحید سب سے پہلے اس کا شعور ہے، فلسفہ توحید کا فہم ہے، عقل دماغ کے ذریعے سے اس کا شعور ہے، اور قلب میں اس کی تصدیق ہے، تصدیق بالقلب ہے۔ جب یہ سارا کچھ ہوگا تو ہماری ذات پر اللہ کی توحید کی رٹ غالب ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلا جو مرحلہ ہے، ہمارا فرض ہے، وہ ہے شرک کی ہر قسم کی نفی اور توحید کا اثبات اور اس کی رٹ قائم کرنا اپنی ذات کے اوپر۔ اب جب اللہ کی توحید کی رٹ قائم ہو جائے گی تو ہم اللہ کی توحید میں رنگے جائیں گے، ہمارے اوپر جو رنگ چڑھے گا وہ اللہ کی توحید کا ہوگا۔ پھر اگلا مرحلہ اس کا یہ ہے کہ جب ہم نے خود اپنے اوپر توحید کی رٹ کو قائم کر لیا، اب ایک اجتماعی معاشرہ تشکیل دینا ہے، تو اللہ کی توحید کی رٹ ایک سوسائٹی پر ہونی چاہیے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے، اگلی آیات میں جتنے بھی اجتماعی سسٹم پر اللہ نے رہنمائی ارشاد فرمائی ہے، اس کے پیچھے سب سے بڑی بنیادی بات یہی ہے کہ جب تک فلسفہ توحید غالب نہیں ہوگا، اس کی رٹ غالب نہیں ہوگی، اس پر ایک سچی جماعت کی تشکیل نہیں ہوگی، اور اس پر ایک عادلانہ سیاسی اور معاشی نظام قائم نہیں ہوگا، اس کے اثرات و نتائج پیدا نہیں ہو سکتے۔ شرک کے ساتھ کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ شرک جو فلسفہ شرک ہے وہ تو انتشار پیدا کرتا ہے، وہ تو افراد میں ٹکراؤ پیدا کرتا ہے، فساد پیدا کرتا ہے۔ فلسفہ شرک میں تو ہم گمراہی کی طرف جاتے ہیں، اسی کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے، فلسفہ توحید سے ہماری محبت، اپنے اوپر رٹ قائم کرنے کی توفیق اور صلاحیت پیدا فرمائے، اور اس پر ایک معاشرے کی تشکیل کی توفیق اور صلاحیت پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کی شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔